کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا عمل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ ترتیب بتائی، اس ترتیب سے کر لیں، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، روزے کی خیر و برکت کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے بھی بہت ضروری، اس لیے کہ جس چیز میں بھی اللہ کی طرف سے برکت آ جائے پھر اس میں کسی قسم کی پریشانی باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ کو روپیہ پیسہ بے بہا مل جائے اور اس میں برکت نہ ہو تو اس بے بہا دولت کا، اس پیسے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا پیسہ تو بہت آتا پر جاتا ایسے ہے جس طرح پانی بہایا جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا، فضول خرچ ہو جاتا ہے۔ ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی ہو جاتا ہے، اور گھر کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ خراب ہو گیا، کبھی کچھ خراب ہو گیا۔ اس طرح پیسے ہمارے حساب و کتاب سے، ہمارے اندازے سے بھی زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں بالکل ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے کہ اتنا پیسہ آیا اور سارے کا سارا چلا گیا۔ یہ ہے بے برکتی، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اگر اللہ تھوڑی چیز میں بھی برکت ڈال دے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا فضل و کرم۔ تو اس لیے اللہ سے خیر اور برکت مانگنی چاہیے۔ جب خیر اور برکت گھر میں آ جائے تو ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک انسان شیطان کے شر سے بھی بچ جاتا ہے، انسان دشمنوں کے شر سے بھی بچ جاتا ہے، اور پھر گھر میں بھی اتفاق، پیار اور محبت والا معاملہ ہو جاتا ہے جب خیر و برکت اللہ کی طرف سے آ جائے۔ تو بے برکتی میں یہ سارے نقصان ہیں، لڑائی جھگڑے فتنے، اولاد بھی نافرمان، رشتہ دار بھی جو ہیں وہ مخالف، اڑوس پڑوس والے بھی مخالف۔ یہ پڑوس کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے، صحیح نیک پڑوس ہو تو یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اولاد کا صالح ہو جانا، پیسے میں برکت ہو جانا، تمام خاندان کے اندر خونی رشتے والوں کے ساتھ محبت اور پیار والا معاملہ ہو جانا، اور پڑوسیوں کو اچھا ہو جانا۔ پڑوسی جیسا بھی ہو، جس قوم سے، جس قبیلے سے، جس خاندان سے بھی تعلق ہو، لیکن نیک اور صالح ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پڑوس میں جو آدمی تھا وہ اپنا مکان فروخت کرنے لگا، اس نے اشتہار لگا دیا کہ مکان برائے فروخت، اور جب پوچھنے والے آتے تو قیمت پوچھتے
وہ بتاتا اس مکان کی جو قیمت ہے وہ 2 لاکھ روپیہ ہے. اس وقت کی جو کرنسی تھی 2 لاکھ مانگتا، لیکن اس وقت مکان جو تھا 1 لاکھ میں فروخت ہوتا تھا. زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو تو کچھ تھوڑے بہت اس کے اوپر ہو جائے، یعنی 1000-2000 اوپر ہو جاتا تھا، لیکن وہ 2 لاکھ مانگتا تھا. ہر بندہ اسے یہی کہتا کہ پورے اس علاقے میں اچھی جگہ، اچھی سوسائٹی میں مکان کی قیمت تو 1 لاکھ روپیہ ہے، چلو تم 1000-2000-3000 اوپر لے لو، 2 لاکھ کیسے مانگتے ہو؟ اس نے کہا اس مکان کی بھی قیمت 1 لاکھ ہی ہے، لیکن 1 لاکھ روپیہ اس پڑوس کی قیمت ہے. آپ کو پتہ یہ پڑوس کیسا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ آدمی ہمارا پڑوسی جو ہے یہ مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہ کیفیت بتاتا ہے کہ قیمت تو اس کی بھی 1 لاکھ ہے، لیکن 1 لاکھ روپیہ پڑوس کی قیمت ہے. امام صاحب نے پوچھا کہ اس مکان کو کیوں فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہو گیا ہے، مقروض ہو گیا. آپ نے سب سے پہلے تو اس کو 2 لاکھ روپے دیے اور کہا یہ لو، اپنی ضرورت پوری کرو، اپنا قرضہ اتارو جن کو دینا ہے، لیکن مکان فروخت نہ کرو. اور اس کے بعد پھر ایک ایسا وظیفہ بتایا جو سارے وظائف کا آپ اس کو بادشاہ سمجھ لیں. ایسا زبردست عمل بتایا، فرمایا کہ یہ کر لو، ساری زندگی تمہیں کبھی تنگی نہیں ہوگی، تمہارے اوپر کبھی قرضہ نہیں ہوگا، کبھی گھر کے اندر بے برکتی نہیں ہوگی، کبھی گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فتنے نہیں ہوں گے، سارے لوگ تجھ سے محبت کریں گے، رشتہ دار تمہاری عزت کریں گے، اجنبی جو غیر اجنبی ہیں، جو جان پہچان والے نہیں ہیں، وہ بھی تمہاری عزت کریں. اب اس نے کہا کہ ایسا وظیفہ تو مجھے بہت جلدی بتائے. انہوں نے کہا اس وظیفے کا تو سب کو پتہ ہے، اور یہ عام وظیفہ نہیں، یہ بتایا سرکار دو عالم، سرتاج الانبیاء، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین کا بتایا ہوا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا وظیفہ ہوگا. فرمایا کہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو. اب اس کی جو صحیح ترتیب ہے وہ بتائی. یہ تو آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوتی، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہاں بے برکتی نہیں ہوتی. جو صحیح ترتیب ہے وہ یہ بتائی کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو آپ نے گھر کے سارے افراد مل کر 41 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. یہ جمعرات والے دن یہ عمل کرنا ہے، اور پھر رات سے ہی ایک دفعہ پڑھنی شروع کر دیں. ایک مرتبہ رات کو پھر روزانہ پڑھے. پھر اگلے مہینے میں جو پہلی جمعرات آئے اس جمعرات کو گھر کے سارے افراد، بچے بچیاں بڑے مل کر 41 مرتبہ پڑھ لیں. اور اسی دن پھر جو رات آ گیا ہے اس رات کو ایک دفعہ سارے پڑھیں. اسی طرح یہ زندگی کا معمول بنا لیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے چھوڑ دیں. ہر مہینے کی پہلی جمعرات، یہ یاد رکھیں اسلامی مہینے کے حساب سے آپ نے کرنا ہے. جس طرح ابھی یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کی پہلی جمعرات تو چلی گئی، اب آپ ربیع الاول سے شروع کر سکتے ہیں. اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے بھی مبارک مہینہ،
اس مہینے میں آپ شروع کر لیں، جو پہلی جمعرات آئے سارے گھر کے افراد مل کر 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی دن سے پھر رات کو ایک دفعہ پڑھنی شروع کر دیں۔ ایک دفعہ روزانہ پڑھیں، اور ایک دفعہ جو پڑھنی ہے وہ رات کا عمل ہے، وہ مغرب کے بعد پڑھیں پھر بھی صحیح ہے، عشاء کے بعد پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور صبح تہجد تک اس کا ٹائم ہے، تہجد کے وقت پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن تہجد تک وہ انتظار کرے جو پکا عادی ہو تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ تو جو ویسے ہی کہے کہ چلو میں تہجد میں پڑھوں گا اور پھر جاگ ہی نہ ہے تو رہ جائے، تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، اس کو پابندی سے پڑھے۔ یہ گارنٹی والی بات ہے، گھر میں کوئی تنگی نہیں رہے گی، کسی قسم کی بندش نہیں رہے گی، اور اس گھر پہ شیطان کا بھی حملہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ درود شریف کے عمل کو بھی جاری رکھیں، کوشش کریں کہ درود پاک بھی روزانہ 100 مرتبہ کم از کم پڑھا جائے، اور شب جمعہ کو زیادہ پڑھ لیں، جمعے والے دن زیادہ پڑھ لیں، یہ زندگی کا معمول بنا لیں، بس یہ 2 کام کریں۔ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، اگر یقین سے کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا عمل، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ ترتیب بتائی، اس ترتیب سے کر لیں، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت اس مبارک وظیفے پر، جو وظیفوں کا بادشاہ بھی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غریبوں کو بادشاہ بنا دے گا، اور بادشاہوں کو محبوب بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو پسند بھی کر لے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔